بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ میں پاکستان کے حالات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں ایک عرصہ دراز تک میں انتظار کرتا رہا کہ پاکستان کے حالات سمجھ جائیں، تو اب دو باتیں ہیں جو پہلے میں 2 ولاگ کیے تھے، اس میں ایک میں تو میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یہاں پر پاکستان میں کسی نہ قسم کا کوئی آرڈر ہونا چاہیے۔ تو وہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے کوئی آرڈر بنا، لیکن اس میں کئی دکھ کی باتیں ایسی ہیں کہ جو میرے قریب ترین عزیز دوست تھے، جو جنرل آصف نواز، ان کی جو نواسی ہے وہ بھی قید ہو گئی ہے، جس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ جب میں ان کی والدہ محترمہ جب 12 سال کی تھیں تو اس وقت آصف نواز صاحب نے، جنرل آصف نواز مرحوم نے، میں تو ان کو شہید کہوں گا کہ مجھے ان سے میری ملاقات ان کی اپنی بیوی سے اور اپنی بیٹی سے کرائی تھی۔ تو اب جو یہ اب مجھے اور میں اس پر میں ان کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتا ہوں، تو مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے کہ وہ بچی کو جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہے کسی وجہ سے۔ تو اب اس پر تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس پر غور ہونا چاہیے، عدلیہ اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے، کوئی بہتری کا فیصلہ کرے، کیونکہ وہ بچی تو وہ ایسے خاندان سے ہے جس نے کہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جس نے پاکستان کے اندر جو ہے امن قائم کرنے کے لیے، اس کے نانا نے اس کے پاکستان کا امن قائم کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ایک تو یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے، وہ جو نیریٹو بن رہا ہے، 9 مئی کا نیریٹو بن رہا ہے، وہ بھی ایک وہ رزلٹ لا کے نہیں آ رہا ہے جو کہ رزلٹ ملنا چاہیے، اور جو ہے پاپولرٹی جو ہے وہ سوالیہ نشان پہ کھڑی ہو رہی ہے، بہت سے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ، کیونکہ پاکستان میں جو بات کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ دیکھو برادران اسلام اور برادران پاکستان اور پاکستان کے بھائیوں اور پاکستان سے باہر رہنے والے بھائیوں، دیکھو ایک بات صاف ہے، اچھی یا بری جو ہے یہ فوج ہماری اپنی ہے، اور اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں جو ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فوج تو ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر فوج میں اگر آپ نے دراڑ ڈالی یا فوج میں آپ نے کوئی اور گڑبڑ کرائی تو اس سے نقصان پاکستان کو بہت عظیم نقصان ہوگا، جتنا کہ اس وقت ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا، اور بدامنی اگر پھیل گئی تو کوئی گھر محفوظ نہیں ہوگا اب جتنے گھر آج محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر اس واقعے کے بعد سے جو آپریشن ہوا ہے اس سے بہت سے گھر متاثر ہوئے ہیں، یہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے ناجائز بھی ہوئے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے زیادہ جو ہے دشمنی کے لی گئی ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے جو کہ میں ان سے زیادہ، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جس عمر میں ہوں اس عمر کے اندر جو ہے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ ایوب صاحب کا دور دیکھا ہے میں نے، سہروردی کا دور دیکھا ہے میں نے، سہروردی کا جلسہ حیدرآباد میں دیکھا ہے جس پر جو ہے مسلم لیگیوں نے دلگار کی تھی، وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو میں ایک جیتی جاگتی میں نے تاریخ ہوں پاکستان کی، تو پاکستان کی پاور سیاست کی، تو وہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ میں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ سم قاتل ہے، اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے۔ تو بہرحال ایک بات تو میں یہ طے کرنا چاہتا ہوں کہ فوج کا جو ہونا لازمی بات ہے، ورنہ کوئی دوسرے ملک کی فوج ہوگی جو ممکن نہیں ہے، جو قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب جو بہتری آ سکتی ہے اپنے ملک کے فوج کے لیے، اس کو لانے کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بھی گڑبڑ ہوتی تھی تو لوگ دانشوروں کو بلاتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے دانشوروں کو بلانا چھوڑ دیا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ جو مالدار لوگ ہیں یا جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں ان کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے ہیں، جو مشورہ صائب نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے، جو صحیح آپ کو فیصلہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ دور کی ان کے پاس ویژن نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ پاکستان کا یہ اگر ایکشن کریں گے تو پاکستان کا کیا بنے گا۔ اب آپ نے جو ہمارے لوگوں نے، اداروں نے جو چیز سیکھی ہے، امریکنوں نے سیکھی ہے، 9/11 کا واقعہ کیسے کرنا ہے، یا پھر کیسے بہانہ بنا کر افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، یا سیریا پہ حملہ کرنا ہے، یا عراق پہ حملہ کرنا ہے جھوٹا دعویٰ کر کے، تو وہ اچھی مثالیں نہیں ہیں۔ آپ کو اس سے بہتر مثالیں موجود ہیں ہمارے تاریخ اسلام کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے یہاں کے جو لوکل جو سسٹم ہے اس کے اندر اچھی مثالیں موجود ہیں۔ تو کوئی بہتری کی سبیل کی جا سکتی ہے، اور اس میں جس میں کسی کا نقصان نہیں ہو، نہ پاکستان کا نقصان ہو، نہ پاکستان کے جو فوج کے وقار میں کوئی دھبا ہے، نہ پاکستان کے میں جو
صورت حال ہے وہ اس میں جو بہت سے لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر، ان کے پروپیگنڈے کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میرا یہ خیال یہ ہے کہ ان کو جو ہے رجوع کرنا چاہیے کچھ سینئر لوگوں سے۔ اور اب آج یہاں بے شرم ہو کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے میں نے بے شرم کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خود سے اپنے میاں مٹھو بن کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم سے مشورہ کریں آپ، ہم آپ کو زیادہ بہتر ایک راہ بتا دیں گے، جس سے کہ آپ کا یہ سارا معاملہ جو ہے بہتر طریقے سے اور باوقار انداز میں یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو عوام جو ہے وہ جو مستعب ہو رہی ہے، مہنگائی کا جو عالم ہے اس کو کم کرنے کا کوئی نہ کوئی سبیل کرنی چاہیے۔ آج کا جو ایک اچھی اطلاع آئی ہے کہ جو روسی جہاز جو ہے کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے، جو تیل کے ساتھ آیا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ تیل جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا سود مند ہے، اور ہماری ریفائنری اس کو کیسے ریفائن کر سکتی ہیں تیل آئل بنانے کے لیے، تو وہ بھی ایک اچھی علامت ہے۔ دوسری بات جو ہے خطرہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے سیلاب کی صورت، سوات میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا، 30 اموات ہو گئی ہیں سیلاب کی تباہ کاری سے، جو کہ بہت تیز بارشیں ہوئی ہیں۔ اور خطرہ یہ بھی ہے کہ کراچی بھی کے ساحل کو بھی وہ ٹکرائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ ایک اس بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مصنوعی ہے یا پھر یہ قدرتی نظام ہے۔ تو اگر قدرتی نظام ہے یا مصنوعی ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں اس صورت میں یہ کہوں گا کہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے میں نے جو نقصانات کا خطرات بڑھ رہے ہیں، تو ناراضگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی کا جو آپ کو پیغام مل رہا ہے، اس کو آپ اس سے رجوع کریں کہ اللہ کو کیسے راضی کریں۔ تو وہ پھر اگر وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بہت سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ہمارے چیف جو ہیں وہ حافظ بھی ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھ کر اس سے ہدایت لے سکتے ہیں، اور وہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس سے بہتر صورتحال کا بہتر حکمت عملی وضع کر کے پاکستان کے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، پاکستان کے لوگوں کو محفوظ رکھے، پاکستان کے خلاف جو بری نظریں ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ باہر کے جو ملک کو خطرات ہیں جو ہیں وہ ہم نمٹ لیں گے اس سے۔ انڈیا کے جو ٹو فرنٹ وار کا جو کنسیپٹ ہے اس کنسیپٹ کو ہم ختم کر دیں گے، وہ بھول جائیں گے پاکستان کی طرف توجہ، پاکستان کی طرف آپ میلی آنکھ اٹھانا دیکھنا بھول جائیں گے اس دفعہ اگر انہوں نے کیا۔ تو 27 فروری 2019 کا واقعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ خطرناک جواب دیا جائے گا۔ تو اگر آپ نے یہ کام اس طرح سے جاری رکھا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا انڈیا کے لیے۔ وہ امن سے رہے اور امن سے رہنے کی کوشش کرے۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، لیکن اندرونی طور پر جو خلفشار ہے، جو اندرونی طور سے بے چینی ہے، اضطراب ہے، اس کو دور کرنے کے لیے سبیل کرنی چاہیے۔ میں درخواست گزار ہوں سب لوگوں سے، جتنے بھی پارٹیز ہیں ان سے، میں اداروں سے، سب سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بہتری کا راستہ نکالیں جو معلوم یہ ہو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سب کے ہیں، صرف ایک پارٹی کے نہیں ہیں، PDM کے نہیں ہیں یا کسی اور کے نہیں ہیں، تو وہ یا کسی اور کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے ہیں جو ہیں، تو وہ کردار ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اور اس کو نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ پاکستان سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عدلیہ کے ساتھ میں بھی جو ہے وہ بھی عدلیہ بھی اپنا رول ادا کرے، اور عدلیہ کے حکم کو سب کو ماننا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔